فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اول روز سے یہ قرآن موجود تھا ایسے ہی جیسے ہے۔ پہلے اسے لوح محفوظ میں اتارا گیا، پھر اسے آسمان دنیا میں اتارا گیا پورا کا پورا، اور پھر آسمان دنیا سے یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ 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 اتارا گیا، اس انداز سے کہ ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا رہا کہ یہ آیات فلان جگہ پر جا کے فکس ہوں گی، وہ آیات جو ہیں وہ ادھر آئیں گی، یہ نازل ہونے والی آیات جو ہے یہ فلاں صورت میں فٹ ہوں گی، صورتوں کی ترتیب یہ ہوگی۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ قرآن مجید آپ گھر میں جو پڑھتے ہیں اس کو یہاں ان دونوں ریکس کے اوپر پڑے ہوئے کسی بھی قرآن مجید کے ساتھ کمپیئر کر لیں، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، جنوبی امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کسی مسجد میں جا کر کوئی نسخہ قرآن مجید کا نکال کے آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بالکل وہی ہے جو میرے گھر میں تھا، یہ بالکل وہی ہے جو مسجد میں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن ایز سچ نازل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ تختیوں کی صورت میں یک بارگی نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید
نہ یک بارگی نازل ہوا ہے اور نہ اس ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ترتیب ہے، محفوظ ہے، انکویسچنڈ ہے، وداؤٹ اینی ڈفرنس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن مجید سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم تبدیلی دنیا پر برپا کی، ایک نظام دنیا کو دیا، اور صرف لکھا ہوا نہیں دیا، چلا کر ایک حکومت بنا کر دکھائی، جس کو ان صحابہ کرام نے جو معروف معنوں میں لیٹرڈ نہیں تھے، وہ آکسفورڈ کے گریجویٹ نہیں تھے، وہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے نہ بزنس مینجمنٹ میں نہ پبلک مینجمنٹ میں کوئی ماسٹرز نہیں کیا ہوا تھا، لیکن یہی قرآن ہے کہ جس نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ایک بہت بڑی سلطنت کو چلانے کے اہل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ وہ لیٹ گئے اور زار و قطار رونے لگے. آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے اونٹ چرانے کے لیے ڈیپیوٹ کیا اور اس جگہ پر میں سو گیا، تو میرے والد گرامی تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ عمر تم کسی کام کی نہیں ہو. لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، ان کی تعلیم اور تربیت کی بدولت، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت کی فرما روائی کا اہل بنا دیا ہے. وہ اہلیت کہاں سے آئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک انقلاب برپا کیا، ایک تبدیلی برپا کی، ایک حکومت قائم کی، کس سے قائم کی؟ افراد کے ذریعے قائم کی. اور وہ فوج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی تھی، اس کا سینٹرل کور وہ صحابہ تھے کہ جو قرآن مجید کی اصطلاح میں السابقون الاولون کہلاتے ہیں. پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے، لیڈ کرنے والے اور پہل کرنے والے. یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں، یعنی مہاجرین میں سے بھی پہلے اور انصار میں سے بھی پہلے. ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ آؤٹ آف فوکس نہیں ہونی چاہیے بات، کہ جس طرح ہم تعلیم حاصل کرتے اور تعلیم دیتے ہیں، ایسا کوئی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں فرمایا تھا. کوئی کلاسز نہیں ہوتی تھی، کوئی لیکچرز نہیں ہوتے تھے، بلکہ میں تو یہاں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام سے کسی موضوع پر کوئی لیکچر ثابت نہیں ہوتا. آپ واضح و نصیحت فرماتے تھے اور اسی سے لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی تھی، ایمان لاتے تھے اور پھر وہ اپنے تن من دھن قربان کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم قرآن مجید کی تعلیم تھی اور اس کے ذریعے سے واضح و نصیحت تھی. اب مکی قرآن یہ ہے اصل میں وہ پہلا قرآن کہ جس نے لوگوں کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی ہے. یعنی انصار میں سے بھی پہلے تو وہی ہیں کہ جنہوں نے مکی قرآن پڑھا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل مدینہ کی فرمائش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے مدینہ منورہ، تو انہوں نے قرآن پڑھایا. اور وہ کون سا قرآن تھا؟ وہ مکی قرآن تھا. اگر واقعتا ہم آنکھیں کھول کر اور دل کے دریچے کھول کر اس مکی قرآن کو پڑھیں تو آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ شاید ہمیں اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک دم یہ قرآن آدمی سے انسان بنا دے گا اور ہم فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں گے، اور ہماری کیپیبلٹیز، ہماری صلاحیت زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گی. آج میں نے
انتخاب کیا ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک سورت صرف ترجمہ آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن آپ گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ واقعتاً آپ میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ سورت فجر ہے، سورت کا نمبر ہے 89 اور یہ 30ویں پارے میں وارد ہوئی ہے، اور 30ویں پارے کی جو ساری صورتیں ہیں یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، فجر ہم سب جانتے ہیں، فجر کی نماز جب رات کا پردہ چاک ہوتا ہے اور دن طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فجر کا وقت ہے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی جب وہ آرام سے چلے، رات کو چلے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، بس صرف تقصیری نقطہ بتا دیتا ہوں کہ مفسرین کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ جو 10 راتوں کا ذکر ہے یہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان چیزوں کی قسم یہ عقل مندوں کے لیے ہے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی حج ہوتا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ 10 راتیں جو تھیں یہ پہلے سے بڑی مقدس سمجھی جاتی تھی۔ ان کا عرب کلچر کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ایک خاص مقام تھا، تو اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی سمجھدار آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے کبھی غور کیا، کیا تم نے دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، وہ جو ارم میں رہتے تھے، بڑے بڑے ستونوں والے۔ وہ یورپ جو اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے تو یہ جیسے پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں نا، خواہ وہ کار ڈیلر ہوں یا پراپرٹی ڈیلر ہوں، ان کے بارے میں ایک خاص بات کہی جاتی ہے کہ یہ گاہک کو مٹی جو ہے وہ سونا بنا کر دکھا سکتے ہیں، اور جب آپ بیچنے کے لیے جائیں تو آپ کا سونا جو ہے اس کو مٹی بنا کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ وہ غالباً اسپین ہے یا کون سی جگہ ہے جس کی علامت جو ہے وہ بڑے بڑے ستون ہے اور ایک ٹوٹی پھوٹی سی عمارت ہے، لیکن بارہ اسی کو وہ مارکیٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن یہ 10 راتیں یہ تو بہرحال مکے والوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور قوم عاد جو تھی ان کی اونچی اونچی عمارتیں تھیں، بڑے بڑے ستونوں والی۔ تو بڑے بڑے ستونوں والی عمارت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس قوم کی عظمت، شان و شوکت کی خبر دیتی ہے۔ جیسے احرام مصر جو ہیں یہ فرعونہ کی عظمت، ان کی طاقت کا ثبوت ہے۔ تو ارم ذات العماد کہ وہ قوم عاد جو ارم میں تھی اور ستونوں والے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے کسی بستی میں پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے۔ یعنی بڑے طویل القامت وہ لوگ تھے اور ان کی عمارتیں بڑی مضبوط تھیں، لیکن اشارہ کیا ہے کہ وہ ساری عمارتیں کیسے جو ہے وہ
ویران ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یعنی قوم سمود نے اونچے اونچے ستون کھڑے کر کے عالی شان عمارتیں بنائی تھیں۔ قوم سمود نے پہاڑ کاٹ کر ان کے اندر گھر بنائے تھے، یعنی سبق سیکھتے ہوئے کوئی آندھی آئی اور وہ اڑا کر لے گئی، اور پہاڑ کے اندر جو گھر ہے اس پر آندھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قومیں تباہ کی ہیں جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے، وہ ایک ہی طریقے سے تباہ نہیں ہوئی۔ کوئی بارش اور سیلاب سے تباہ کی گئی، کوئی زلزلے سے تباہ کی گئی، کوئی زوردار آواز سے تباہ کی گئی، اور کوئی جو ہے وہ زمین سے اٹھا کر اوپر جا کر اڑ دی گئی اور اس پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اب قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سبق سیکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت چھوڑیں، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو وہ کام کی بات میں سے بھی غلط مطلب نکالتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی کہ ہم ایسے گھر بنائیں کہ جس پر آندھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ انہوں نے پہاڑ تراش کر ان کے اندر گھر بنائے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھروں کو تراشا اور ان کے اندر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زلزلہ، ایک زوردار دھماکہ، اور وہ وہیں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والا فرعون۔ قرآن مجید میں فرعون کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ میخوں والا تھا۔ اس کی مفسرین نے دو شرح کی ہیں۔ ایک تو یہ وہ بڑا ظالم اور جابر انسان تھا کہ زندہ انسانوں کے جسموں میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہتے تھے۔ دوسری مفسرین نے وضاحت یہ کی ہے کہ اس کی فوج اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ صرف فوج کے خیموں کی جو لٹ تھے، جو قلعے تھے، ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک فوج چاہیے ہوتی تھی، اس لیے اس کو میخوں والا، کیلوں والا کہتے تھے۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ سب کے جنہوں نے زمین پر بغاوت کی، سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین میں بے حد فساد ڈالا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس تیرے رب نے ان پر عذاب کا ایک کوڑا پھینکا۔ کوڑوں کی سزا ہوتی ہے نا، وہ یک بارگی نہیں ہوتی۔ پھانسی پر کسی کو لٹکایا جاتا ہے تو وہ ایک ایکشن ہے۔ کوڑوں کی سزا کیا ہے؟ ایک لگا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا۔ تو یہ ایک کوڑا تھا اللہ تعالیٰ کی سزا کا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ گھات میں ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ذرا گاڑی اردو ہے، نوجوانوں کے لیے اس کی وضاحت کر دوں کہ انگریزی میں ایمبش، کہ داؤ لگا کر بیٹھا ہونا، کہ جب مناسب وقت آئے تو میں اس پر حملہ کر دی، اس کو کہتے ہیں گھات میں بیٹھنا۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ایک ایک ذرہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ میں، آپ، ہم سب کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں، کتنے سینسز میں ہیں، کتنے بے ہوش ہیں، یہ سب، بلکہ اس سے بھی زیادہ خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دبوچ لے گا، اور یہ دبوچنے کا لفظ بھی اس سورت کے آخر میں آیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے، آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ سورت ملک کے آغاز میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ زندگی کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے اور لیتا ہے تو بھی آزمائش کے لیے. اب اس کے لیے بڑے چند الفاظ کے اندر ایک پوری بات کہہ دی گئی جس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن انسان بڑا عجیب ہے. جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے میری تکریم فرمائی. اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب وہ اسے آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ہیومیلیٹ کر دیا، میری توہین کر دی، مجھے بے عزت کر دیا. اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ عام جو ہمارا تصور ہے اس کے اعتبار سے، یعنی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بہت سی سطحیں ہیں. ایک جو سپرفیشل سطح ہے، یا یوں کہیے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، وہ کیا ہے کہ جب انسان کو کچھ ملے اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کو شکر ادا کرے. اور اگر کچھ چھن جائے تو صبر کرے. عام ہے نا یہ صبر اور شکر کے الفاظ جو ہیں وہ ایک تھوڑا سا علم رکھنے والے مسلمان کی بھی زبان پر آتے ہیں کہ صبر و شکر، کہ مصیبت آئے تو صبر کرے، تنگی آئے تو صبر کرے، اور کچھ مل جائے تو شکر ادا کرے. لیکن یہاں ایک اونچی سطح کا تذکرہ ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد کہ انسان کو جب ہم عزت دیتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں اور اس پر اپنی نعمتیں بھیجتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، مجھے عزت دی. اور جب ہم اسے آزماتے ہیں اور اس پر رزق کو تنگ کرتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا. اس پر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس دنیا کی عزت عزت نہیں ہے، اور اس دنیا کی بے عزتی بے عزتی نہیں ہے. اس دنیا میں مال اولاد کا مل جانا نعمت نہیں ہے، اور مال و اولاد کا چھن جانا یا نہ ہونا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اصل مطلوب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو کہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میرا حق نہیں تھا. اور جو کچھ بھی لیا ہے یہ اسی کا تھا، اس نے لے لیا ہے. پھر اس سے بھی اگلی چیز، یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بندوں پر عزت عطا کی تھی، مجھے 15 آدمی سلام کرتے تھے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے سے ہاتھ ملا کر خوشی محسوس کرتے تھے، بہت سے لوگ مجھ سے ملاقات کر کے تصویر بنانا چاہتے تھے، سیلفی بن جائے کہ میں فلاں سے ملا تھا. یہ عزت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے میرا کہ میں جب دیتا ہوں کسی کو تو وہ ویل بیہیو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھے بھول تو نہیں جاتا، اس میری دی ہوئی عزت کو اپنی عزت تو نہیں سمجھتا، میرے دیے ہوئے مال کو میری عطا کی ہوئی چیز سمجھتا ہے، اپنی عزت افزائی تو نہیں سمجھتا. یہ آزمائش ہے.
اس کے بعد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا، دیٹ وازنٹ این ایکسیڈنٹ، یہ کوئی حادثہ تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، لیکن اس قبائلی معاشرے کی جو سختی ہے اس کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہوئے آئے تھے، قیدی بنے تھے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر حضور کے والد بھی زندہ ہوتے اور وہ بھی اس معاشرے کے جبر کی وجہ سے، قبائلی نظام کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لڑتے ہوئے آتے، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ کا سامان ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو اس سے۔ تو یتیم، سورۃ الضحیٰ قرآن مجید کی ایک بڑی خاص صورت ہے کہ یہ دو صورتیں، بلکہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں اول تا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں خطاب ہے، تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جن حضرات کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہے واحد کے صیغے میں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہ پایا اور تمہیں پناہ دی، تمہیں پروٹیکٹ کیا؟ اور اس سورت کے آخر میں کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو جب بھی یتیم تمہارے سامنے آئے تو اس پر سختی نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو ڈانٹنا مت۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دیا ہے یہ میرا امتحان لینے کے لیے دیا ہے، کہ میں اس میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر قادر نہیں تھا کہ ہم سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتا۔ کوئی تو ہے نا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کچھ کو صاحب حیثیت بنایا، صاحب ثروت بنایا، اور کچھ کو ان کا محتاج بنایا۔ کیوں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی بل لا تکرمون الیتیم، لیکن تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ یہ کرنے کا کام ہے کہ ہم اپنی گفتگوؤں میں، اپنی محفلوں میں ایک دوسرے کو ترغیب دلائیں کہ بھئی کھانا کھلایا کرو مسکینوں کو۔ اب تو الٹا کام ہو گیا نا، مسجد میں کوئی سائل ہو، آپ ذرا تھوڑی سی اس کی ہینڈسم امداد کر دیں تو مسجد کے نمازیوں میں سے کوئی صاحب جو ہے وہ آپ سے بحث کرنے لگے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو پروموٹ کر رہے ہیں بیگری کو۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم مرے ہوئے شخص کا مال، یہ میراث اس کو کہتے ہیں نا، اور تم میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو ساری کی ساری۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا مال مال غنیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے وارثوں کا پورا ایک نظام جو ہے وہ دیا ہے قرآن مجید میں کہ کون کون اس کے مال کا وارث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جائے وہ باقی وارثوں کا مال ہڑپ کر جائے، یا اگر وارثوں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو وہ سارا ہڑپ کر جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ مومنٹ جو ہے کہ آپ کے ہاتھ میراث کا مال لگا، یہ بھی آپ کی آزمائش ہے۔ میرے ہاتھ میراث کا مال لگا
تو میں اب اس کو کیسے ڈسپوز آف کرتا ہوں، یہ میرا امتحان ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین فتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اور تم جی بھر کر مال سے محبت کرتے ہو. اور ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو یہ ہماری تصویر ہے. کیا مجھے مال سے محبت نہیں؟ کیا آپ کو مال سے محبت نہیں؟ اور واقعتاً ایسی ہی محبت ہے جیسی یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جی بھر کر محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. کوئی دیکھیے لمبا چڑا فلسفہ نہیں ہے، تقریباً ترجمہ ہی کر رہا ہوں میں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور آپ کا رب اور فرشتے قطار اندر قطار آ جائیں گے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں سلف سے ایک اختلاف ہے کہ حساب کتاب کہاں ہوگا. عام تصور تو یہی ہے کہ یہ آسمان پر ہوگا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، خاص طور پر اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے، بعض اور آیات میں بھی اس کی تقویت ملتی ہے اس سے، کہ ہم زمین میں دفن ہوتے ہیں اور یہیں سے کپڑے پھٹے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑیں گے ہم. یہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں ہے. تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہی زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی. جب پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور پھر جب سیٹل ہوں گے تو وہ یہ آل پلین ہو جائے گا، جیسے کوئی چیز جو ہے وہ اس کے ابھار کو کوٹ کر برابر کر دیا جائے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا رب اور فرشتے آ جائیں گے قطار اندر قطار. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے. وجیء یومئذ بجہنم. اور اس روز جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. اس دن انسان کو نصیحت آئے گی. اس دن انسان کو نصیحت یاد آ جائے گی یا اس دن انسان کو نصیحت آ جائے گی. یہ وہ عام اردو کا ماحول، اس کو نصیحت آ گئی. یعنی جب نصیحت انسان کو کلک کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کو نصیحت آ جانا. اس دن انسان کو کلک ہوگی بات کو، اللہ کے پیغمبر جو کہتے رہے وہ سچ ہے. ان کو نصیحت آ جائے گی. فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ جب نصیحت کا وقت ہے اس وقت نصیحت نہ آئے. عام طور پر والدین بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ نصیحت ان کو کلک نہیں ہوتی. جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر بچے جو ہیں وہ والدین کو کوستے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ کیا، آپ نے ہمیں یہ کیوں نہ بتایا، یہ کیوں نہ بتایا، آپ نے ہم پر سختی کیوں نہ کی. تو بڑا خوبصورت یہاں مقام ہے کہ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان کہے گا کیا یہ اچھا ہوتا، اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے، مراد کیا ہے؟ اس زندگی کے لیے، اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس روز اللہ تعالیٰ جیسا عذاب کوئی نہ دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور اللہ تعالیٰ جیسی پکڑ بھی کسی کی بھی نہیں ہوگی. یعنی آج بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت تو مضبوط ہے، وہ گھات میں ہے نا، لیکن اٹیک نہیں کر رہا، پکڑ نہیں رہا، ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ امتحان ہے.
لیکن اس دن واضح ہوگا کہ اللہ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہے اور اللہ جیسا عذاب بھی کسی کا نہیں ہے۔ ابھی میں نے وہ فرعون کے بارے میں جو آیت آئی تھی ذل اوتاد، میں نے وضاحت کی نا کہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا اور زندہ انسانوں کے جسموں میں کیل جو ہے وہ ٹھوک دیتا تھا۔ یہ بھی ایک سزا ہے نا، عذاب ہے۔ اور بڑے بڑے ظالم دنیا میں گزرے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا۔ پتہ نہیں وہ فیک ویڈیوز ہیں کہ جو آتی ہیں کہ کشمیر کے اندر زندہ انسانوں کی کھال جو ہے وہ بھی اتارتے ہیں۔ یہ کچھ چھوٹی سزا نہیں ہے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس روز اللہ جیسا عذاب کوئی نہ دے گا اور نہ ہی اللہ جیسی کوئی پکڑ پکڑے گا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ اس کے بارے میں جو علمی آراء ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن یہ کوئی کلاس روم فورم نہیں ہے کہ میں آپ کو علمی آراء جو ہیں وہ بتاؤں۔ سیدھا سیدھا مفہوم کیا ہے کہ وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر، اللہ کے کیے پر مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ مطمئن۔ مطمئن کون ہوتا ہے؟ ٹربولنس جو ہے جس کے اندر نہ ہو، مطمئن سموتھ۔ اے رب تو نے مجھے جو دیا ہے تیری مہربانی ہے، تو نے مجھ سے جو لے لیا وہ بھی تیری عنایت ہے، تیرا فیصلہ ہے، مجھے قبول ہے۔ نہ میں تیرے کسی فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں اور نہ میں تیرے سامنے سر اٹھاتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ مطمئن نفس ہے۔ تو اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تم سے راضی، اس حال میں کہ وہ تم سے راضی، تو اس سے راضی اور وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کا مصداق بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ سر اٹھائیں، نہ آنکھیں اٹھائیں، نہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے سے اختلاف کریں۔ جو اللہ دے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، جو لے لے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تیری یہ چیز سی تو نے لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطمئن نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر مطمئن بنائے، اپنی ذات پر مطمئن بنائے، ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم دنیا میں رہیں اور اسی کیفیت میں ہم دنیا سے جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔